امریکہ اور طالبان کے درمیان جو بھی ٹاکس ہوئی تھی وہاں تو بڑے بڑے لوگ پہنچے ہوئے تھے اس وقت، بہت سے معاہدے بھی ہوئے۔ پاکستان اور افغانستان کے جو حالات ہیں، یہ قطر میں جو ڈسکشنز ہو رہی ہیں، اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ انٹرنیشنل پریشر کی وجہ سے افغان مان گئے ہیں اور پاکستان بھی مان گیا، مگر دونوں نے اپنی پوزیشن چینج نہیں کرنی۔ تو ابھی آپ کو خبر آ جائے گی اگلے 2 دن میں کہ بات کہیں نہیں بنی، ایک راؤنڈ پھر ہوگا۔ تو اس قسم کی چیزیں چلیں گی۔ مسئلہ یہ ہے کہ ابھی میں دیکھ رہا تھا ایک بڑی انٹرسٹنگ کچھ تھوڑے سے فیکٹس اینڈ فگرز گورنمنٹ کی طرف سے، ہماری گورنمنٹ کی طرف سے سامنے لائے گئے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ 200 سے زیادہ بارڈر فلیگ میٹنگز ہو چکی ہیں ابھی تک، کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ 200 سے زیادہ پچھلے 2-3 سال میں۔ 10 میٹنگز JCC کی ہو چکی ہیں سیکیورٹی کے اوپر، پاکستان اور افغانستان کے۔ 800 سے زیادہ ڈپلومیٹک پروٹیسٹ پاکستان نے لانچ کیے ہیں، 800 سے زیادہ، مطلب ہر روز ہی ایک پروٹیسٹ لانچ ہو رہا ہے۔ 200 سے زیادہ انٹیلیجنس میموز ایشو کیے ہیں ISI نے کہ یہ آ رہے ہیں، یہ جا رہے ہیں، لک آؤٹ فار اٹ۔ 180 دیمارچ جسے کہتے ہیں پروٹیسٹ فارن آفس کے لیول پہ ہوئی ہیں۔ اور اس سے قبل آپ کے سوال کا جواب، 3 دفعہ چائنا نے بھی کوشش کی تھی افغانستان اور پاکستان کے درمیان میڈیٹ کرنے کی۔ یہ بھی آج گورنمنٹ نے کہہ دیا کہ چائنا نے بھی کوشش کی ہے، 1 دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 3 دفعہ۔ اور 5 دفعہ ہمارے فارن منسٹر گئے ہیں بات چیت کرنے کے لیے، اور اس کے علاوہ بھی بہت سی ہائی لیول ڈیلیگیشنز آتی جا رہی ہیں، کابل جاتی گئی، اور کچھ نہیں ہوتا۔ اور اس کی جو وجہ ہے وہ کل میں نے آپ کو جو تفصیل میں بتایا تھا کہ TTP کو TTA ان کے خلاف نہیں جائے گی۔ اچھا، اور اب یہ ہوگا یہ کیا کہ ابھی یہ سیز فائر تو ہے، یہ پھر ٹوٹ جائے گا۔ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے اور گورنمنٹ نے فیصلہ کر لیا عائشہ کہ اب ہم ہارڈ کنٹری ہوں گے۔ یہ سننے میں آ رہا ہے نا کہ کہہ رہے ہیں جی وی آر اے ہارڈ کنٹری۔ اب پاکستان ثابت کرے گا کہ وہ ایک ہارڈ کنٹری سے مراد یہ ہے کہ اب ہمیں اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے وی ول گو ان سائڈ افغانستان اینڈ وی ول ٹیک دا وار ٹو افغانستان۔ اور دیکھیے افغانستان یہ وار جیت نہیں سکتا، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ گریلا فائٹنگ میں وہ کنونشنل فورسز ان کو نہیں کرنی آتی، نہ ہی ان کے پاس ہیں اس قسم کے ہتھیار۔ دے ڈونٹ ہیو این ایئر فورس، ان کے جو ٹینک پیچھے رہ گئے ہیں وہ بھی نہیں، نیدر ہے نو دے۔ وی ہیو ایریل وارفیئر، وی ہیو، ہم تو انڈیا کو ٹیک آن کر رہے ہیں، تو افغانستان کیا ہے؟ تو اس لیے مائی سینس از کہ ہم نے یہ فیصلہ کر لیا کہ TTP کو ہم نے چھوڑنا نہیں ہے اب۔ اچھا، اور پھر جب یہ قطر سے یہ لوگ واپس آئیں گے اور کوئی پتہ لگے گا جی کوئی خاص بات نہیں بنی، وہ جا چلے گئے ہیں، پھر ہوگی میٹنگ 2 ہفتے کے بعد ہوگی، یہ ہوگا، TTP نے پھر اٹیک کرنا ہے۔ TTP پاکستان اور TTA کو آپس میں مل کے صلح کرنے سے روکے گا۔ ان کے انٹرسٹ میں نہیں ہے کہ TTA اور پاکستان امن کی بات کریں۔ تو اس لیے میرا یہ خیال ہے کہ یہ بات چیت جو ہو رہی ہے کہیں نہیں جائے گی، اور ابھی آپ دیکھیں گے TTP کی طرف سے حملے کنٹینیو کریں گے، اور پاکستان کی طرف سے اور آڈیشس اور ہارڈ قسم کے حملے ہم کاؤنٹر کریں گے آن دیئر کیمپس اینڈ آن دیئر لیڈرز اینڈ سو آن۔ تو یہ ابھی یہ وہ سٹیج نہیں آئی کہ سارا کوئی رک جائے اور امن کی بات شروع ہو جائے، یہ ہونی نہیں ہے۔ اچھا، ویسے ایک نظریاتی طور پر ماضی ہم دیکھتے رہے ہیں کہ سعودی عربیہ افغانستان کے معاملے میں کہاں الائنڈ رہا کس کے ساتھ۔ اب جب وہاں بیٹھیں گے دونوں، تو آپ نے کہا کہ پاکستان کے پوائنٹ آف ویو سے تو یہ بات ہوگی کہ آپ TTP کو کنٹرول کریں۔ قطر یا سعودی عربیہ کے بھی نمائندے اگر وہاں موجود ہوئے تو آپ کے خیال میں ممکنہ طور پر وہ کیا موقف اختیار کر سکتے ہیں اس معاملے میں ریگارڈنگ TTP؟ وہ یہی کہیں گے کہ جی TTP کو روکیں، وہ کہیں گے، دباؤ ڈالیں گے۔ اور کیا کوئی لیوریج جس میں؟ کوئی نہیں، ان کے پاس کوئی لیوریج نہیں ہے، کسی کے پاس کوئی لیوریج نہیں ہے طالبان کے اوپر۔ طالبان کو اس وقت اتنے اچھے ہرے باغ دکھائے جا رہے ہیں جن کے اندر حقیقت ہے کہ افغانستان جو ہے وہ اب لڑائی جھگڑے یہ کم بند کرے، اپنے ملک کو سٹیبل کرے، اپنے نیبر کے ساتھ اوپر بھی نیچے بھی نیبرز کے ساتھ صحیح رہے۔ یہاں سے تو سپیک نے گزرنا ہے اور اس کے ساتھ بڑی خوشحالی آنی ہے افغانستان میں۔ تو یہ آپ کیا کر رہے ہیں کہ پاکستان کو انٹیگنائز کر رہے ہیں، کیونکہ سپیک تو پاکستان کے ذریعے نکلے گا، اور چائنا جو ہے وہ چاہتا ہے کہ یہ امن ہو یہاں اس ریجن میں، اور چائنا بھی بہت کچھ دینے کے لیے تیار ہے افغانستان کو، منرلز، ایکسپلوریشن، سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہے۔ بٹ دی طالبان ڈونٹ کیئر۔ ان کا جو، میں کل بھی یہی کوشش کر رہا تھا آپ کو سمجھنے کی، دے آر ناٹ اے گورنمنٹ۔ وہ سوچتے نہیں ہیں ایز اے اسٹیٹ اور ایز اے گورنمنٹ،
وہ ابھی بھی اپنے آپ کو سمجھتے ہیں ہم ریزسٹنس میں ہیں. سو آئی تھنک اٹس گوئنگ ٹو بی ڈیفیکلٹ. میں نے سجیسٹ یہ کیا تھا کہ ایک آپشن یہ ہوگی کسی نہ کسی اسٹیج پہ کہ کوئی مینیپولیٹ کر کے رژیم چینج کی جائے, کیونکہ یہ جو رژیم ہے یہ تو تیار نہیں ہے, کوپریٹ نہیں کرے, ہاں یہ آپ کے ساتھ کوآپریٹ نہیں کرے گی, تو پھر رژیم چینج کی بات ہوگی. اب کیا وہ رژیم چینج سکسیزفل ہو جائے گی, کیا اس کے ساتھ سول وار شروع ہو جائے گی افغانستان میں, کیا کامیاب اگر ہو جاتی ہے اور سول وار نہیں بھی ہوتی, ان کا کیا رویہ ہوگا ٹورڈز ٹی ٹی پی, کیا وہ پاکستان کے ساتھ مل کے ٹی ٹی پی کو ماریں گے نہیں ماریں گے, ان کے بھی تو اپنے ایشوز ہوں گے نا. تو آئی تھنک افغانستان اس وقت بہت انسٹیبل ہے, اور بھی میں سمجھتا ہوں یہ اسٹیبل ہونے کی جا نہیں رہا ہے, اور جب تک وہ اسٹیبل نہیں ہوگا وہ ہمیں بھی اسٹیبل نہیں ہونے دیں گے. یہ مسئلہ تو ڈیپ روٹڈ ہے اور کرونک بھی ہو چکا ہے. اینی ویز سٹ صاحب, آپ نے کہا سیز فائر برقرار نہیں رہے گا اور ٹی ٹی پی اس کی خلاف ورزی کرے گی. مین وائل دوحہ مذاکرات کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹریڈ روٹس بحال ہو جائیں اور دوبارہ سے بارڈر کھل جائیں, اور فوری طور پر یہ پیش رفت ہونے کا بھی کوئی امکان نہیں ہے. افغان مہاجرین کے حوالے سے بھی کوئی نرم لچکدار رویہ نہیں ہوگا پاکستان کا, سب کچھ رک گیا. اوکے, ہارڈ اسٹیٹ. اور جب تک افغانستان کی جو حکومت ہے وہ ٹی ٹی پی کے بارے میں کوئی ایسا فیصلہ نہیں کرتی جس کے ساتھ ہمارا مسئلہ حل ہو, تو اب ہماری طرف سے کوئی لینینسی نہیں ہوگی. اٹس انف. اب وہ اسٹیٹس کو نہیں چلے گا ڈی جی آئی ایس پی آر کے مطابق. سو دا نیکسٹ کوشچن از کہ افغان ایشو ہی ہے اور سب سے ریلیٹڈ موسٹ ریلیٹڈ جو صوبہ ہے وہ ہے کے پی. اس سے متعلق ایک اجلاس ہوتا ہے جس میں سبھی وزراء اعلیٰ ہیں اور وزیر اعظم آزاد کشمیر بھی ہیں, مگر وہاں نئے وزیر اعلیٰ کے پی اجتناب کرتے ہیں شرکت سے, اور وہ مزمل اسلم صاحب کو وہاں بھیج دیتے ہیں. کیا میسج گیا اور کتنا ضروری تھا ان کا جانا؟ یہ دیکھیے, پی ٹی آئی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی کرنا کیا ہے. ایک طرف وہ خان صاحب کی جو موقف ہے کہ جی لڑائی جھگڑے کرو, دوسری طرف فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ کیسے لڑائی جھگڑا کر سکتے ہیں, پھر جو پروونشل گورنمنٹ ہے اس کو انسٹیبل ہو جاتی ہے. تو اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سہیل صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں عمران خان سے پوچھے بغیر کچھ بھی نہیں کروں گا, تو پھر کیوں بندہ بھیجا ہے اس میٹنگ میں؟ مت بھیجیں پھر کسی کو, بالکل ہی بائیکاٹ کریں, ختم کریں. بیکاز کلیئر ہے کہ اس میٹنگ کے اندر جو رد عمل کے اوپر جو بات ہوگی کہ آگے کیسے کرنا ہے, وہ تو وہی بات ہوگی نا جو اسٹیبلشمنٹ گورنمنٹ کب سے کر رہی ہے, کہ بات چیت نہیں ہوگی, ہمیں آپریشنز کرنے ہیں, ٹھیک ہے, اور ہمیں پولیس رینجرز ضرورت پڑی فوج کے بھی آپریشن کرنے ہیں, اینڈ وی نیڈ دا ہیلپ آف دا پروونشل گورنمنٹ. تو پروونشل گورنمنٹ تو ہیلپ نہیں دینے کے لیے تیار. تو میرا خیال ہے یہ ان کو ابھی بھی غلط فہمی ہے, ان کا یہ خیال ہے کہ یہ ایک قسم کی اپنی الگ پروونس کو ایک نیا ملک سمجھنے لگے ہیں, اور آئی ایم افریڈ یہ تو اور حالات بگڑنے جا رہے ہیں. اچھا, اس میں شہباز شریف صاحب کی اسٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے کہ حکومتیں اور ادارے افغان مہاجرین کی واپسی کے لیے اقدامات کریں گے اور تعاون کریں گے. اب وہاں جو کیمپس ہے کے پی میں, ظاہر ہے وہاں سے بے دخل کرنا مہاجرین کو کے پی حکومت کے تعاون کے بغیر ممکن ہوگا وفاق کے لیے؟ وہ ہو جائے گا, وہ کر لے گی, فیڈرل گورنمنٹ کر لے گی. اچھا, اور اس میں کوئی رکھنا کے پی حکومت کی طرف سے, کیونکہ بار بار ایڈریس عمران خان صاحب کرتے رہے کہ ان کے ساتھ افغان مہاجرین ہمارے مہمان ہیں, ہمارے بھائی ہیں, ان کے ساتھ یہ سلوک برداشت نہیں کیا جائے گا, یہ نہیں ہونا چاہیے. فیصلہ ہو چکا ہے نا کہ واپس جائیں, یہاں کوئی جگہ نہیں ہے آپ کے لیے, وہ جائیں. وہ تو آلریڈی بہت سے چلے بھی گئے ہیں اور یہ بھی جائیں گے. اچھا, گورنمنٹ از ناٹ گوئنگ ٹو بیک آف آن دس. اچھا,